عالموں کے لیے رحمت بنا. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, صرف جانداروں کے لیے رحمت نہیں تھے, بے جان چیزوں کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت. اور بہت حدیث کی کتابوں میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں. جانور آ کے حضور سے شکایت کرتے تھے کہ حضور میرا مالک مجھے نا تنگ کرتا ہے, مجھ پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے, کھانا وقت پہ نہیں دیتا. تو حضور کی رحمت ہوتی تھی, حضور ان کو سمجھاتے تھے اور کبھی مالک کو تنبیہ کرتے تھے. پوچھا بھائی یہ اونٹ کس کا ہے, یہ شکایت کر رہا. اسی طریقے سے نبی میں نے صفت بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے امن کا ذریعہ بنائے. قرآن میں آتا ہے, قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ جب تک ان میں موجود ہیں تو عذاب نہیں آ سکتا دنیا میں, کیونکہ رحمت موجود ہو تو عذاب کیسے آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا امن کا ذریعہ تھا کہ حضور جب تک موجود ہیں امن ہی امن ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے ادھر تشریف. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے کہ قیامت میں حضور کی وجہ سے ہمیں کتنا امن ہوگا. آج بھی ریاض الجنہ پہ وہ حضور کا جملہ لکھا ہے گواہی کے طور پہ کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں میں جو مبتلا ہوں گے ان کے لیے ہوگی. تو کتنا امن ہے. ابھی انشاءاللہ آج کی نشست میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا, آپ حیران ہوں گے کہ کیسے اللہ کے نبی سفارش کریں گے اور کس کس کے لیے کریں گے اور کس حد تک کریں گے. تو یہ 10 صفات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اسی طرح زمینی خزانے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں تھے, اشاروں پہ تھے. اللہ کی طرف سے تو فیصلہ بھائی کہ آپ اشارہ دیں تو فلاں خزانے حاضر ہوں. تو زمینی جتنے خزانے تھے وہ سب جو ہے نا عالم کے سارے خزانے وہ ہمارے نبی کے یوں کہہ لیں کہ قبضہ قدرت میں تھے, لیکن اللہ کے نبی نے خود اختیار نہیں فرمائے. اللہ کے نبی کو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں, تو حضور نے کیا فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دن اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو اگلے دن بھوکا گزاروں. میرا دل تو یہ چاہتا ہے شکر گزاری والی زندگی گزاروں, قناعت والی زندگی گزاروں. یہ 10 صفات میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو یاد کر لیں. میں جو ساتھی گروپ میں ہیں میں اس کو بھیج بھی دوں گا تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں آپ کو. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. ہمارے بچے 10 چیزیں عصری تعلیم کی بھی تو یاد کرتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے نبی کے بارے میں کیوں یاد نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں کو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پتہ ہو کہ ایک دوسرے سے یوں سوالات کریں کہ جی بتاؤ ہمارے نبی کی وہ خصوصیات بتاؤ جو کسی نبی کے پاس نہیں تھی, صرف ہمارے نبی کے پاس تھی. تو اس طریقے کی چیزیں بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے بٹھائیں, اس کے اثرات بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا عنوان یہ ہے جو انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا. یہ تو میں نے پچھلا ہی دہرا دیا, پچھلی نشست میں ساتھی کچھ کم تھے تو میں نے کہا تازہ ہو جائے گی بات. وہ صفات جو کسی نبی کے پاس آخرت میں نہیں ہوں لیکن ہمارے نبی کے پاس ہوں. تو 3 صفتیں ہیں وہ یاد رکھیے. ایک مقام وسیلہ و فضیلہ. اچھا دیکھیے یہ حدیث مبارکہ سے جمع کی ہوئی چیزیں ہیں, وہ باتیں ہیں. تو یہ حدیث کا علم ہے جو آپ کے سینوں میں آ رہا ہے, اس کو بٹھانے کی کوشش کریں, ذہن میں مستحضر رکھنے کی. ایک ہے مقام وسیلہ و فضیلہ. اذان کی دعا اگر آپ میں سے یاد ہونا, ساتھیوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ, تو اس میں یہ لفظ آتا ہے. اور میں ابھی حدیث سناتا ہوں آپ کو صریح اس سے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. دوسرا وہ خصوصیت جو قیامت کے دن کسی کے پاس نہیں ہوگی, صرف ہمارے نبی کے پاس ہوگی, مقام محمود و شفاعت عظمی. یہ نام بھی یاد کر لیجیے, مقام وسیلہ فضیلہ, مقام محمود اور شفاعت عظمی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو قیامت کے دن کسی نبی کے پاس نہیں ہوگی, ہمارے نبی کے پاس ہوگی, مقام اولیت. اولیت اولا سے پہل کرنا. اب تینوں سے متعلق ہمارے نبی نے حدیثوں میں کیا فرمایا, میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا مقام وسیلہ اور فضیلہ ہے کیا؟ یہ اصل میں جنت کا ایک خاص رتبہ ہے, ایک خاص مقام ہے جو انسانیت میں ایک ہی شخصیت کو عطا ہوگا.
اللہ نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ وہ شخصیت کون ہوگی. مقام وسیلہ اور فضیلہ، اللہ نے یہ تو کہا کہ میں نے جنت میں ایک رتبہ بنایا ہے، ایک مقام بنایا ہے، اس کا نام ہے مقام وسیلہ، مقام فضیلہ، لیکن طے نہیں ہے کہ وہ کس کا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ اور فضیلہ کو مانگے گا کہ اللہ وہ مجھے عطا کر دے، اس کے لیے میری شفاعت واجب. قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا ہی کروں گا، اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اب حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جو وہ کلمات کہہ رہا ہے اس کو دہراؤ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اذان کا جواب دو. الحمدللہ آپ لوگوں نے اذان سے متعلق سنتیں سیکھی تھی، عمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس میں، الحمدللہ. تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو. فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے. ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پہ نازل کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے. پھر حضور نے فرمایا کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ پاک سے وسیلے کو مانگو. کیا مطلب وسیلے کو مانگو؟ یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں ایک خاص مقام ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے عطا ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، وہ مجھے ہی ملے گا. لیکن پھر بھی اگر میں اور آپ دعا کریں گے تو اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے اس کے اندر وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس جملے کے اندر ہم روزانہ ہر اذان میں 5 وقت اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک وہ وسیلہ اور فضیلہ ہمارے نبی کو دینا. تو آپ سوچیں جو آدمی 5 وقت اس کو مانگے اللہ کے نبی کے لیے، تو ہم اب آج کے بعد سے جب اذان کی دعا پڑھیں نا تو اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں ہر دعا کے بدلے میں حضور کی شفاعت مل رہی ہے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ بات ہو گئی مقام وسیلہ اور فضیلہ. دوسری چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ مقام محمود و شفاعت عظمیٰ. مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ مقام محمود کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مقام کہ ساری انسانیت اس مقام کے لیے جانثار ہو. ساری انسانیت جو ہے نا وہ اس مقام پہ جو بھی فائز ہو وہ سب انسانوں کے نزدیک محبوب بن جائے، سب کی نگاہوں میں قابل قدر بن جائے، محترم بن جائے. یہ مقام بھی قیامت کے دن ہمارے نبی کے پاس ہوگا. آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ قیامت کے دن جب انسانیت، اچھا عجیب ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا ہے واپس. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے. سب کی قبریں پھٹی ہیں اور سب کو زمین سے نکالا گیا ہے. اور جب زمین سے نکالا ہے تو اب سب میدان حشر میں، جو آج میدان عرفات ہے، وہاں جمع ہے. اب اللہ پاک اپنے جاہ و جلال میں، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ پاک اپنے جاہ و جلال میں ہے. غصہ بھی اللہ کا نظر آ رہا ہے. ایک حدیث کے مطابق جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں اور ان 70,000 لگاموں کو ایک لگام کو کئی ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں اور وہ انسانوں کی طرف لپک رہی ہوں. پھر اللہ پاک اپنے نور کی تجلی فرمائیں گے تو وہ تھمے. تو ایسے عالم میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے. اللہ پاک اپنے جلال میں نظر آ رہے ہیں، اللہ کا غصہ بھی نظر آ رہا ہے، انسان کو اپنی کوتاہیاں بھی یاد آ رہی ہیں. اب کیا عالم ہوگا، کیسی ٹینشن ہوگی. اور ہم دنیا کی چیزوں میں تھوڑا سا اس کو ایک محسوسی ایک انداز دیں نا تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عدالتوں کے چکر سے. آپ تصور کریں کہ اگر آپ واقعتاً مجرم ہیں اور آپ کے لیے کوئی سزائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ بہت بڑی کسی دردناک سزا کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کو پتہ ہے میں مجرم ہوں، جرم ثابت بھی ہو چکا ہے اور فیصلہ کرنے والا غصے میں بھی ہے، معافی کا بھی کوئی، تو ایسے حالت میں کیا ٹینشن ہوگی اور کیسی گھبراہٹ ہوگی. تو وہ تو ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا. ایسی صورت میں آپ سوچیں ساری انسانیت پریشان ہے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی ہے.
کیسی ہولناکی ہوگی. تو ایسے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ انسانیت پریشان ہوگی کہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، یہ جو ابھی وقتی پریشانی ہے، حساب کتاب شروع ہو، کچھ ہماری نیکیاں کچھ برائیاں پتہ لگے کیا فیصلہ ہونا ہے، اس سے تو جان چھوٹے. سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس. حضرت آدم کہیں گے نہیں بھائی، مجھے تو اللہ کا جلال نظر آ رہا ہے اور مجھے اپنی وہ غلطی یاد ہے جو مجھ سے ہوئی تھی. میں آج میری اتنی وہ نہیں ہے ہمت کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں، مجھے تو اپنی پڑی. حضرت آدم کہیں گے تم ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہے، جلیل القدر نبی ہیں. ساری انسانیت حضرت نوح کے پاس آئے گی. وہ کہیں گے نہیں، مجھے اپنی غلطیاں جو ہے نا وہ کرتی ہیں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، آج مجھے اپنی ہے، تو اس لیے تم جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. انسانیت حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی. جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، حضرت موسیٰ بھی اسی طریقے سے عذر کریں گے، کہیں گے کہ جی میں تو نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ آخر میں کہیں گے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اب ساری انسانیت آ گئی ہمارے نبی کے پاس. تو یہ جو مقام ہے نا، یہ مقام محمود کہلاتا ہے. پھر ہمارے نبی کہیں گے انا لہا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. خود حضور اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا. حضور کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. اب یہاں سے ذرا آپ حدیث سنیں. حضور فرمانے میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. سل تعطیٰ، آج آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، اللہ پاک سے شفاعت کروں گا بہت سارے لوگوں کے بارے میں، جتنوں کے بارے میں اللہ پاک چاہیں گے. پھر میں واپس ہو جاؤں گا، لیکن ابھی کچھ سب کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی. حضور فرما رہے پھر میں واپس آؤں گا، واپس آ کے پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ پاک کہیں گے سل تعطیٰ واشفع تشفع، مانگیے کس کے بارے میں سفارش کرنی ہے قبول ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پھر مزید کچھ لوگوں کے لیے سفارش کروں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ میں بھی ایسی ہو. اور آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا کہ دوزخ میں اب صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کو قرآن نے روک رکھا ہے. اب صرف یعنی سب کو میں نے شفاعت اور سفارش کر کے نکلوا لیا، اب صرف وہ لوگ رہ گئے جن کو قرآن نے روک رکھا تھا. یعنی ان کی کوئی ایسی سزا تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیشگی ان پر واجب ہو گئی کہ اب تو انہوں نے دوزخ میں ہی رہنا ہے. اللہ کے نبی ان کے بارے میں بھی سفارش کریں. اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ دوزخ سے میری سفارش پر ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے برابر، جو کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوگا، اس کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی نکال لیا. پھر فرمایا کہ دوبارہ سفارش ہوگی، اس شخص کو بھی دوزخ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو. یعنی کوئی عمل نہیں ہے، اتنا سا ایمان. اور کہا کہ آخر میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ مقام یہ کس کو عطا ہوا، کس کی سفارش پہ جہنم سے نکالا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی. تو یہ مقام محمود اور یہ جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ صرف قیامت کے دن میرے آپ کے نبی کے پاس ہوگا. تیسرا مقام کیا بتایا تھا؟ مقام اولیت. قیامت ایک حدیث میں آتا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی، انسانیت کو دوبارہ نکالا جائے گا، تو سب سے پہلے جو زمین سے نکلے گا نا، جو ذات نکلے گی وہ ہمارے نبی ہے. حضور نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی، سب انسانیت نکلے گی، تو سب سے پہلے زمین سے نکلنے والا میں ہوں گا. تو مقام اچھا پھر یہ صرف زمین سے نکلنے کی حد تک نہیں، ہر چیز کے اندر. حدیث میں آتا ہے انا اول من یقرع باب الجنہ. اب جنت جہنم کے فیصلے ہو گئے، کافر جہنم میں چلے گئے، جنت والے جنت کی لائن میں لگ گئے. اب جنت میں جانا ہے، ابھی تک جنت کا دروازہ نہیں کھلا. تو حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا وہ میں کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے جو دربان ہوگا وہ پوچھے گا کون ہے، تو
میں حضور فرما رہے ہیں میں کہوں گا کہ میں ہوں محمد ہوں، تو وہ دربان کہے گا، وہ چوکیدار جنت کا کہے گا ہاں مجھے آپ ہی کے لیے حکم تھا کہ میں آپ جب تک نہ آئیں تب تک جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ تو یہ بھی مقام اولیت ہو گئی، یعنی پہلے کی جو فضیلت ہمارے نبی کو ملی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس یصعقون یوم القیامہ فاکون اول من یفیق۔ قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ایک موقع ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ تو ہو گئے پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد جو سب سے پہلے ہوش میں آئے گا وہ بھی میں ہوں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ بھی میرے لیے ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میری اور میرے امت جو ہے وہ ایک اونچی سی جگہ ہوگی، میں اور میری امت اس پہ کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک مجھے سبز رنگ کا انتہائی قیمتی جنت کا لباس عطا کرے اور وہ سب سے پہلے مجھے ہی عطا ہو۔ تو کتنی ساری فضیلتیں ہو گئیں جس میں اللہ کے نبی کے لیے پہلے تو تین یہ نام یاد رکھیں، مقام وسیلہ و فضیلت، مقام محمود و شفاعت عظمیٰ، اور تیسرا مقام اولی۔ یہ تین وہ صفات ہیں جو قیامت کے دن ہمارے نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ حضور کی فضیلت اور کمالات وہ امت کے اعتبار سے بھی، یعنی امت کو بھی کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں حضور کی امت کو جو کسی اور کی امت کو نہیں ہے۔ کسی کی فضیلت کے اندر ہم ایسے بھی تو بات کرتے ہیں کہ یار فلاں کی اولاد ماشاءاللہ بہت نیک ہے یا بہت رتبے والی ہے یا بہت عظیم ہے، یوں بھی تو اس کی فضیلت، یعنی ایک تو اس شخص کی اور ذات کی اپنی فضیلت ہے کہ وہ خود کیسا ہے، اور ایک اس کی اولاد کی وجہ سے بھی اس کی فضیلت بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اب وہ فضیلتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو حضور کی امت کو عطا ہوئی، کسی اور امت کو عطا نہیں۔ اب دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں میں دیکھ لیں، دنیا کے اندر ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ 10 صفات اور خصوصیات ایسی ہیں جو پچھلے کسی نبی کی امت کو دنیا میں نہیں۔ پہلی، اللہ پاک نے قرآن میں کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، آپ نے سنی ہوگی اکثر بیانوں میں یہ آئے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت۔ معلوم ہوا کہ ہمیں خیر الامم بنایا، یعنی ہماری جیسی امت پہلے کبھی نہیں۔ ایک بات یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے، اس کی اور بھی وضاحت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بہت ساری قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری، جہاد تو پہلے بھی تھا، پہلی امتوں نے بھی جہاد کیا، لیکن پہلے یہ حکم تھا جب امتوں میں جہاد ہوتا تھا تو مال غنیمت بھی حاصل ہوتا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوا ہے تو اب یہ مال غنیمت جو ہے نا وہ ایک میدان میں رکھ دیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، ایک میدان میں رکھ دیا جائے، اور ایک آگ آئے گی آسمان سے، اور وہ اگر یہ مقبول ہوگی تو جو ہے نا وہ آگ سامان کو جلا دے گی، استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہماری امت کی یہ فضیلت کہ اللہ کے نبی نے جب بھی جہاد کیا اور اللہ کے نبی کے توسط سے ہمیں یہ حکم ملا کہ جہاد کرو، اور جب فتح پا جاؤ تو یہ ساری غنیمت تمہاری، جو مال تمہیں حاصل ہوگا وہ کسی میدان میں نہیں رکھنا کہ آگ آئے گی اور ختم۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آگ نہیں آتی تھی لیکن وہ سامان پھر بھی استعمال کی اجازت نہیں ہوتی پچھلی امتوں میں۔ لیکن ہماری فضیلت ہے کہ جہاد ہو، جو مال غنیمت ہو وہ ہم استعمال کر سکیں۔ 2 فضیلتیں ہو گئی جو پہلے کسی امت کے پاس نہیں۔ تیسری فضیلت، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہم پر یہ ایک خاص انعام ہمیں عطا کیا کہ ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی۔ کیا مطلب؟ میں آج چاہوں کہ اس گھر کو مسجد بنا دوں، یہ مسجد بن جائے، پہلے ایسا نہیں۔ اچھا ایک اور بات کہ پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، پانی نہیں ہے، میں کہیں بھی ہوں، فرمایا کہ زمین پہ ہاتھ مارو تیمم کر لو، تو زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلے ایسا، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں۔ ان پہلی امتیں ہر جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتی تھی، صرف مسجدوں میں ہی عبادت ہوتی تھی۔
کوئی قبول. گھروں میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی، سڑک پہ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ مقبول نہیں تھی. تو پہلی امتوں کی نسبت ہمیں یہ خصوصیت ملی کہ تم گھر میں پڑھو، تم سڑک پہ پڑھو، تمہاری نماز قبول ہو. فضیلت اور رتبے کی بات الگ ہے، لیکن ہر جگہ نماز قبول ہو. تو یہ بھی ایک ہماری حضور کی امت کی خصوصیت ہے. 3 ہو گئی. چوتھی، احکام کے اعتبار سے اتنی آسانیاں رکھی ہیں اس امت کے لیے کہ آپ حیران ہو. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، 1-2 مثالیں. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کپڑے میں کسی جگہ ناپاکی لگ جائے تو ان کے لیے کیا حکم تھا کہ جب تک اس کپڑے کو یہاں سے کاٹ نہیں دو گے یہ پاک نہیں ہوگا، یعنی دھونے سے پاکی نہیں ہوتی. تو بنی اسرائیل اور دیگر جو پیچھے امتیں تھیں ان کو حکم تھا، ان کو کپڑے کو ضائع کرنا پڑتا تھا، اس حصے کو کم از کم کاٹنا پڑتا تھا. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے تم اس کو دھو لو، نجاست زائل ہو گئی، پاک ہو گئی. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں تھیں جس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی رکھی احکام کے اعتبار سے. 5ویں چیز، جمعے کے دن کا تحفہ کسی امت کو نہیں ملا. جمعے کے دن کے جو خاص فضیلت، اور کیسا تحفہ ہے کہ دیکھیں یہی دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جو داخل کیا گیا تھا وہ جمعے کے دن کیا گیا تھا، اور اسی دن وہ جمعے کے دن ہی جنت سے نکالے بھی گئے تھے. جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. جمعے کے دن ایک قبولیت کی ایسی گھڑی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس قبولیت کی گھڑی میں دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی. عبادت کے لیے اللہ پاک نے ایسا خاص اور پیارا دن اس امت کو عطا کیا، یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے. 6ٹھی چیز، بھول چوک کی معافی، یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے. کہ بہت ساری چیزیں نا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ فضیلت، اسی لیے وہ ہماری چونکہ معمول کی اور زندگی کی چیز بن گئی ہے تو اس لیے ہمیں اس کی فضیلت کا استحصال نہیں ہوتا، یعنی اس پہ فخر نہیں ہوتا. پچھلی امتوں میں بھول چوک کی معافی نہیں تھی. یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اگر بھول چوک سے کوئی غلطی سے کوئی کام ہو گیا، بھولے سے کچھ ہو گیا تو معافی. آپ دیکھیں نا، روزے کا حکم ہے، بھولے سے کوئی پانی پی لے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، بھول معاف ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات کے اندر اللہ پاک نے یہ حکم رکھا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بات طویل ہو جائے گی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6. 7ویں چیز، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت میں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں کو جو ہے نا وہ عمومی عذاب سے ہلاک کیا. انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ایک آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں، زمین نے پانی بھی نکالا ہے، طوفان آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں اور ہواؤں سے ہلاک کیا گیا. قرآن میں ہم واقعات پڑھتے ہیں. لیکن اس امت کا یہ حادثہ ہے کہ عمومی عذاب اللہ نے عمومی عذاب سے محفوظ رکھا. اسی طریقے سے 8ویں وہ صفت جو اللہ پاک نے جو ہے خاص اس امت کو عطا کی ہے، دوسری کسی امت کو دنیا میں عطا نہیں ہوئی، وہ کہ یہ پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت کے سارے علماء، سارے لوگ اس بات پر جمع ہو گئے، کسی گمراہ کن بات پہ جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک کی طرف سے اس امت کا خاصہ ہے. اسی طریقے سے 9ویں صفت، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امت زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں. یہ امت زمین پر اللہ کے گواہی کے طور پہ، اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہمیں حکم ہے کہ تم فلاں موقع پر بس 2 گواہ بنا دو تو وہ معاملہ شرعاً درست ہو جائے. 10ویں اور آخری صفت جو دنیا میں ہماری اس امت کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز کی صفیں ہیں وہ ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہیں. ہم تو نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اور لوگوں پر، پچھلی امتوں پر 3 چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں. تو اسی لیے ہمارے ائمہ حضرات بھی جو امام صاحبان ہوتے ہیں وہ خاص طور سے یہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی نمازوں کے لیے صفوں میں اہتمام کیا جائے. فرشتے بھی ایسے ہی صفیں بنا کے کھڑے ہوئے. پچھلی امتوں کے پاس یہ چیز نہیں. تو 10 چیزیں ہو گئی.
جو اللہ پاک نے خاص اس امت کو عطا کی اور وہ کسی امت کے پاس نہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آخرت میں اس امت کو عطا ہوں اور کسی امت کو عطا نہیں ہوں. 6 چیزیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم الغر المحجلون یوم القیامت من اسباغ الوضوء. جب حدیثوں میں ہم وضو کا باب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر اٹھو گے. یہ صفت کسی امت کے پاس نہیں ہوگی. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب حوض کوثر پہ ہوں گے سب کو پانی پلا رہے ہوں گے تو اپنی امت کے لوگوں کو کسی خاص روشنی سے پہچانیں. روشن پیشانی کی بنیاد پر اللہ کے نبی اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ بھئی یہ تو میرا امت ہے. اب یہ کسی امت کو یہ خاصہ عطا نہیں ہے. دوسری چیز، قیامت کے دن پچھلی امتوں کے کچھ لوگ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی اسلام اور دین کی دعوت نہیں پہنچی تھی، تو ہماری یہی امت جس میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، اللہ نے تم پہ نبی کو بھیجا تھا اور اللہ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے تمہیں توحید کی دعوت دی تھی، اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن تم نے انکار کیا اور ہماری گواہی پھر قبول کی جائے. تو یہ گواہی کون دے گا؟ حضور کی یہ امت دے گی. یہ خصوصیت ہے دوسری. تیسری خصوصیت، اب معاملات طے ہو گئے. پل صراط ایک مرحلہ ہے قیامت کے دن کا. سب سے پہلے پل صراط سے گزرنا اور جنت میں داخل ہونا یہ بھی اس امت کا کام ہے. یہ سب سے پہلے اس امت کو گزارا جائے گا اور جنت میں داخل سب سے پہلے یہ امت ہے. چوتھی چیز دیکھیں، پچھلی امتوں کی آپ کو پتہ ہے نا عمریں کتنی تھی؟ 100 سال ہوتی. کتابوں میں واقعہ لکھتا ہے غالباً بنی اسرائیل کی کوئی عورت تھی بہت عبادت گزار. ان کو جب پتہ لگا نا کہ بعد میں ایک امت آئے گی اور اس امت کی جو ہے وہ صرف 60-70 سال کی اوسط عمر ہوگی، وہ اتنا حیران ہوئی اور اپنے جو ہے نا وہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس جا کے کہنے لگی کہ اگر مجھے جو ہے نا اس امت میں پیدا ہونے کا موقع ملتا تو میں ساری زندگی سجدے میں گزارتا. تو عمل تھوڑا ہے ہمارا، یہ ہماری خاصیت ہے قیامت کے دن کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اجر پورا ہے. یعنی پچھلی امتوں میں سے ایک فرد نے 300 سال عبادت کی ہے اور ہم نے کتنا کی ہے؟ ہماری زندگی 60 سال کی ہے نا. اور بلوغت کی عمر کو اگر لگا لیں تو 10 سال ویسے ہی 10-15 سال نکال دیں تو رہ گئے وہی 50-55 سال اگر ہم نے کسی نے عبادت کی ہے. تو اب ایک نے 100 سال کئی 100 سال عبادت کی ہوئی ہے، ایک نے صرف چند سال ہیں، لیکن اللہ نے اجر میں دونوں کو برابر ہے. اور اس کے لیے دیکھیں اللہ پاک کا نظام ہے عجیب نا. آپ غور کریں کہ اللہ ہمیں ان احکامات میں ہماری فضیلتیں نظر آئیں. دیکھیں اللہ پاک نے کہا کہ بھائی اس امت کے پاس دن تو کم ہے لیکن اجر تو پچھلی امتوں جتنا دینا ہے. تو فرمایا کہ تم ایسا کرو، تمہیں میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر کی رات دیتا ہوں. کتنے مہینوں کا اجر ملے گا؟ 1000 مہینوں سے افضل کہہ دیا ایک رات کو. اب بتائیں ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرے پچھلی امت کا تو جس مقام پہ وہ پہنچتا ہم ایک لیلۃ القدر کی عبادت سے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. اس طرح کتنی عبادتیں، 4 رکعت پڑھ لو اوابین کی، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اب ایک آدمی 12 سال کی عبادت کر کے جس مقام پہ پہنچتا، اس امت کا فرد جو ہے وہ مرد عورت وہ 4 رکعت نفل پڑھ کے اس مقام پہ پہنچتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں دے دی کہ تمہیں جو ہے نا پھر شوال کے روزے دے دیے کہ جو ہے نا وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں، محرم کے روزے دے دیے. اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں. عمل ہمارا تھوڑا ہے لیکن اجر پورا ہے. یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے. اسی طریقے سے 5ویں صفت جو اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں عطا کریں گے، جنت میں سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی، سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے اہل الجنتی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. ٹوٹل جو انسانیت ہوگی
اس میں جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں اور 40 دیگر امتوں کی. تو تعداد کتنی زیادہ ہے. چھٹی اور آخری صفت جو قیامت کے دن ہماری خاص صفت ہوگی اس امت کی، وہ کیا ہوگی کہ دنیا کے آنے کے اعتبار سے تو ہم پیچھے تھے، سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن ہر چیز میں سب سے آگے آگے ہوگی. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامت ونحن اول من يدخل الجنہ، کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. حالانکہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد میں کتابیں ملی، شریعت بعد میں ملی. یہ چند میں نے اچھا پیچھے سے تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ اتنے سارے کمالات ایک ذات کو عطا ہوئے تو اس سے محبت کیوں نہ ہو. دنیا میں کسی آدمی کو تھوڑی سی کسی چیز میں مہارت ہوتی ہے، آپ کو اس سے تعلق ہو جاتا ہے. یہ سب حضور کا ہی تو کمال ہے. میرے آپ کے اندر کون سی ایسی خاصیت تھی کہ اللہ نے مجھے یہ صفات عطا کری؟ یہ تو حضور کی طفیل ہمیں ملا ہے نا سب. اچھا چند خصوصیات میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جو ان ہیڈنگ سے ہٹ کر، ان عنوانات سے ہٹ کر وہ کچھ الگ سے خصوصیات. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھی، امت کے لیے حرام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیزیں حرام تھیں لیکن امت کے لیے وہ چیزیں حرام نہیں. ایک چیز صدقہ. صدقہ حضور کے لیے حرام ہے، حضور صدقہ نہیں لیتے لیکن امت کے لیے حلال ہے. صدقہ آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ جو نقلی صدقہ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، امت میں وہ امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو صدقہ حضور کے لیے حلال نہیں تھا، امت کے لیے حلال. دوسری چیز عجیب ہے، شاید آپ پہلی دفعہ سنیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورت نکاح کو ناپسند کرتی تھی وہ حضور کے لیے حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے. یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عورت نے نکاح کو ناپسند کیا تو وہ اس کے لیے وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی پھر کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی امت میں کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی امتی سے نکاح کو ناپسند کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بعد میں اگر نکاح کر لے تو نکاح جائز ہوگا. دو خصوصیات ہو گئیں، دو ایسی چیزیں جو حضور کے لیے حرام تھی ہماری امت کے لیے حلال. تیسری چیز حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاد کے لیے تلوار اٹھانا، تو نبی جب جہاد کے لیے تلوار اٹھا لے، اسلحہ اٹھا لے، تو اب جب تک جہاد نہ کر لے اس کے لیے وہ ہتھیار نیچے رکھنا جائز نہیں، امت کے لیے جائز ہے. مثال کے طور پہ ہتھیار اٹھایا اور پھر جہاد کے لیے تیار نہ ہوا، نہ کیا جہاد، ہتھیار اتار کے رکھ دیا، تو امتی تو یہ کر سکتا ہے، حضور کے لیے حلال نہیں تھا. واقعہ حدیث میں آتا ہے، خیر طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. بہت سارے ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہتھیار اتارنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور منع کیا، تو یہ نبی کے لیے حلال نہیں. چوتھی چیز آنکھوں سے اشارہ کرنا. ایک موقع پہ غالباً فتح مکہ کا موقع تھا، تو ایک آدمی تھا، اس نے بڑا اسلام کو جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچائی تھی اور بڑا جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا تھا. تو وہ کسی صحابی نے اس کو آگے کیا کہ تم بھی بیعت کر لو، اب تو فتح مکہ ہے نا، اب تو حضور بادشاہ ہیں، اب تو ساری بادشاہت حضور کی ہے. اب اس موقع پہ وہ آئے بیعت کرنے کے لیے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے نا. تو وہ سامنے آ کے جب بیٹھے اور انہوں نے درخواست کی تو حضور خاموش رہے، ہاتھ نہیں بڑھایا حضور. دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا حضور خاموش رہے، ہاتھ نہیں بڑھایا. تیسری مرتبہ جب کہا تو حضور نے بیعت کر لیا اسلام. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں تھا، دیگر صحابہ سے فرمایا تم میں کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور اس کی گردن اڑا دیتا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ دے دیتے نا، ایک ذرا آنکھ سے اشارہ کر دیتے، پھر دیکھتے ہم آپ کے حکم کی کیسی طاقت.
حضور نے کہا نبی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے کسی کی جان دیں. تو یہ اللہ کے نبی کے لیے حلال نہیں تھا. امتی کے ساتھ یہ معاملہ آئے تو حلال امتی کر سکتا. عبداللہ نام تھا, حضرت عبداللہ نام. اچھا, پانچویں چیز کتاب کی تعلیم حاصل کرنا. یعنی جس طرح میں اور آپ بیٹھ کے کسی کتاب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, حضور امی کہلاتے تھے. اچھا, امی ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان پڑھ. امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کریں. میں نے ایک عالم سے سنا, وہ کہنے لگے امی اس کو کہتے ہیں جس نے انسانوں سے تعلیم حاصل نہ کی. حضور کی تعلیم تو جبرائیل نے کی ہے, آسمانوں سے تعلیم آتی تھی حضور کے لیے, اور پھر جبرائیل علیہ السلام حضور کو تعلیم سکھاتے. تو پانچویں چیز اللہ کے نبی کا جو ہے نا وہ اللہ پاک نے ممنوع قرار دیا تھا کہ دنیا میں کسی کو استاد نہیں بنایا حضور کہ اس نے کچھ سکھایا ہو, کوئی گرامر سکھائی ہو, کوئی اور فن سکھایا ہو, اشعار سکھایا, نہیں, ایسا نہیں تھا. اسی طرح شعر و شاعری یہ حضور کو نہیں آتی تھی اور سیکھنا بھی ممنوع تھا. تو شعر و شاعری بھی منع, کتاب سے تعلیم حاصل کرنا بھی منع. یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو حضور کے لیے حرام تھیں, امت کے لیے حلال. امت شعر و شاعری سیکھ سکتی ہے, جائز حد درجے میں رہتے ہیں. کتاب سے تعلیم ہم سبھی حاصل کرتے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں اس کے الٹ تھیں کہ وہ حضور کے لیے حلال تھیں, امت کے لیے حرام. جیسے مثال کے طور پہ پہلی چیز ہے اس میں صوم وصال. یہ کہتے ہیں پے در پے روزہ رکھنا. یعنی حضور, میں نے پیچھے آیا تھا نا تذکرہ کہ حضور اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ بس آج سحری کی ہے تو اب یہ نہیں کہ افطاری ہوگی اگلے دن کی سحری ہوگی, بس مسلسل روزہ چل رہا ہے. امت کو اس کی اجازت نہیں. بعض نے چاہا تھا کہ ہم اس طریقے سے آپ کی تقلید کریں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا. دوسری چیز, ولی کی اجازت کے بغیر ہماری شریعت میں نکاح جائز نہیں ہے. ولی کی اجازت کے بغیر یا گواہوں کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں آج کل نکاح جو ہوتے ہیں, آپ یہی انداز دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو قاضی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, وہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے لڑکی سے اجازت لے لی. وہ کہتے ہیں جی میں نے اجازت لے لی. اچھا بھائی, اب 2 گواہ کون موجود ہیں, ان 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر نکاح کیا جاتا ہے. یہ ضروری ہے, ورنہ 2 گواہ موجود نہ ہو نکاح ہی نہ ہوگا, یعنی وہ عورت حلال ہی نہیں ہوگی. تو یہ امت کے لیے تو ہے, لیکن اللہ کے نبی اگر گواہوں کے بغیر بھی کسی کا نکاح پڑھا دیں اور ایسا ہوا تو وہ نکاح حلال. تو حضور کے لیے یہ چیز حلال تھی, امت کے لیے حلال نہیں ہے, امت کے لیے حرام. تیسری چیز 4 سے زائد شادیاں, یہ آپ سب جانتے ہیں یہ حضور کی خصوصیت تھی. امت میں سے کسی کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ہے. اور چوتھی چیز مکہ مکرمہ میں قتال کرنا. مکہ مکرمہ میں قتال یہ حضور کے لیے جائز تھا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور وہاں چاہتے تو قتل کر سکتے تھے. اور بغیر احرام کے داخل ہونا مکہ مکرمہ کے اندر, میں اور آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ہم بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. حضور کے لیے اجازت تھی, حضور بغیر احرام کے بھی مکہ مکرمہ جا سکتے. چنانچہ فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا اور احرام کی پابندی بھی ختم کر دی گئی. اچھا, کچھ چیزیں یہ تو میں نے بتا دیا 2 اعتبار سے نا, کہ کچھ چیزیں حضور کے لیے حرام تھی, امت کے لیے حلال, اور کچھ چیزیں حضور کے لیے جو ہے نا وہ حلال تھی, امت کے لیے حرام تھی. کچھ اس کے علاوہ ہیں جو حضور پر واجب تھی, امت پر نہیں. وہ ایک ہی چیز ہے تہجد, یہ حضور پر واجب تھی, امت پہ واجب نہیں. اسی طریقے سے 8 کچھ الگ سے ایسی خصوصیات ہیں متفرق, ان کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ کہ ہمارے نبی کی اقوال اور افعال میں غلطی سے محفوظ کر دیا گیا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ حضور نے یہ بات غلطی سے کہہ دی, ایسا نہیں. بولنے میں اور کرنے میں حضور کو غلطی سے محفوظ کر دیا تھا, غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کی طرف سے تھا. اسی طریقے سے آپ کی توہین کرنا کفر ہے, یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی توہین کرنا کفر ہے, یعنی بندہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا. تیسری چیز, آپ پر جھوٹ ویسے ہی ایک گناہ ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولنا یہ بدترین گناہ قرار دے دیا گیا. چنانچہ حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرنا, یوں کہنا کہ حدیث میں آتا ہے اور وہ حضور نے نہ فرمایا ہو, وہ اس گناہ میں شامل ہے. اس لیے صحابہ جب کسی بات کو یوں کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا تو لرز جاتے تھے کہ کہیں کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے.
3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز دیکھنے کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو ایک خاصیت یہ ملی تھی کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے. بعض مرتبہ نمازوں کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک دن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا مقتدیوں سے کہ فلاں تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے؟ ان کو اشارہ کر کے کہا تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا، یہ چیزیں غور نہیں کرتا؟ مطلب تمہیں خشوع خضوع سے کھڑا ہونا چاہیے، ایسے پڑھنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیسے دیکھ رہے تھے؟ حضور تو نماز پڑھا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ حضور کی خصوصیت تھی. اچھا، ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ 5ویں چیز ہے، اگر میں اور آپ بیٹھ کے نفل پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آدھا ثواب ملتا ہے نا. آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نفل پڑھتے تو پورا ثواب ملتا، بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب. حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور بیٹھ کے بھی پڑھیں تو پورا ملے گا، پورا ثواب ملے گا. یہ حضور کی خصوصیت. چھٹی خصوصیت حضور کی یہ تھی کہ آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوگی. حضور کی کوئی میراث نہیں، آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوگی. یہ امت کے مقابلے میں حضور کی صحیح حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہے امت کے لیے. 7ویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح حلال نہیں تھا، نکاح جائز نہیں. تو یہ جنت میں بھی حضور کی بیویاں ہوں، حضور کی ازواج ہوں. تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی، ورنہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی آدمی اگر مر گیا امت میں سے تو اس کی بیوی سے نکاح جائز نہ ہو، جائز ہے حضور کے ساتھ بس یہ خاص. اسی طرح 8ویں چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو شیطان کو اللہ نے یہ اختیار تو دیا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن حضور کی یہ خاصیت ہے کہ شیطان حضور کا روپ دھار کے نہیں آ سکتا کسی کے بھی خواب میں. چنانچہ اگر کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور ہی کو دیکھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے زیارت نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دے اللہ پاک. تو یہ ایک حضور کی خاصیت ہے. اچھا، اس میں بات آ گئی تو بس میں یہ آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک غلط فہمی ہے بس جو لوگوں میں رائج ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بتانے لگے کہ جماعت میں ایک ساتھی تھے تو وہ بڑے فخر سے ہر کسی کو بتاتے کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے. ظاہر ہے ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے. متاثر ہوتے تھے، سب حیران ہوتے تھے، پوچھتے تھے کہ اچھا ماشاءاللہ کیا آپ دیکھا، کیسے دیکھا. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ اتنا زیادہ لوگوں میں بیان کرتے تھے کہ ان کو کچھ صحیح محسوس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس کی تعبیر پوچھیں. ہمارے کراچی میں آپ کو بتاؤں نا، ہم بہت خوش قسمت ہیں. اللہ نے ایسے ایسے ماہرین اور علماء اکرام ہمیں دیے ہیں کہ ہم حیران ہیں. ہمارے کراچی میں اس وقت کی سعید صاحب جو عالمگیر مسجد میں بہادر آباد، پاکستان میں گنے چنے ان علماء میں سے ہیں جو بہترین معبر ہیں، تعبیر بتانے والے. تو ان سے تعبیر پوچھی، آپ حیران ہوں گے. انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا تو مفتی سعید صاحب نے کہا خواب بتائیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو صرف خواب میں دیکھنا، فقط دیکھنا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بعض دفعہ تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا اچانک. اب جگہ خالی نہیں ہے، ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جگہ خالی ہوئی تو باقی سب تو فرش پہ بیٹھے تھے. تو میں نے ادب کے اندر، میرے پاس کچھ بچھانے کی چیز نہیں تھی، ادب میں آ کے میں نے وہ روٹیاں بچھا دی اور حضور تشریف فرما ہو گئے. بس یہ خواب دیکھا. حالانکہ دیکھیں حضور کی زیارت، آپ کو پتہ ہے کیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا یہ خواب آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ آپ کاموں میں اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اس طرح تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں.
کا بڑوں کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق کام کریں، اصولوں کی خلاف ورزی ہو۔ اور واقعتاً وہ کہنے لگے کہ مجھ سے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مجھے اپنے معاملات کی وجہ سے وہ ہو رہا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے عنوانات میں گنائی ہیں آپ کو، میں اس کو بھیج بھی دوں گا، تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ یاد کریں، اس پہ تھوڑا سا آپ کا ذہن لگے، وقت لگے، تو یہ یقین جانے کہ میرے آپ کی سعادت کی بات ہے۔ ہم حضور کی چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، حضور کی زندگی کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ اسباق سنت کی جو ترتیب چل رہی تھی، یہ ایک چھوٹا سا پرچہ وہ خواتین میں بھی بھجوا دیتا ہوں، وہاں بھی تقسیم کر لیں گے، یہاں جو ساتھی میں دے دیتا ہوں۔ پچھلی نشست میں جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ 19 سنتیں ہیں جو سو کر اٹھنے سے متعلق اور بیت الخلاء جانے سے متعلق، ساری احادیث کو جمع کر کے علماء نے اس کو جمع کیا ہے۔ تو یہ ہر سنت کے نیچے 30 خانے بنے ہیں۔ 30 خانوں کا مطلب اگر آج سے آپ شروع کرتے ہیں تو یہ تاریخ ہے، بس تو آپ اوپر تاریخ لکھ دیں کہ میں نے یہ ایک ہدف ہے، عمل میں لانے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے۔ آج 12 ستمبر ہے، میں نے نیت کر لی کہ 12 ستمبر سے میں کوشش کروں گا کہ مہینے کے آخر تک یا کم از کم 30 دنوں کے اندر میں ان 19 سنتوں کا عادی بنوں۔ تو جس دن آپ بہت ساری سنتیں آپ کے عمل میں ہوں، اس پرچے کو گھر میں کسی وقت ایسی جگہ پہ لٹکا دیں کہ نظروں میں رہے۔ تو بس جس دن جیسے پہلی سنت لکھی ہوئی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے اور آنکھوں کو ملنا۔ اب یہ سنت ہے، آپ میں سے بہت سو کی عادت ہوگی، سو کے اٹھے تو یہ طریقہ ہے، یہ جو انگوٹھے کی یہ والی جگہ ہے اس کو آنکھوں سے یہ مسنون ہے۔ اب یہ کیا سنت ہے؟ چھوٹا سا ایک معمول ہے جو ہمارے نبی کا بتایا ہوا ہے، میری آپ کے عمل میں آ جائے۔ یہ آگے سب حدیثوں کے حوالے لکھے ہیں، ان سب یہ تو صرف عنوان لکھے ہیں نا میں نے، ان سب سے متعلق حضور کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ 19 سنتیں ہیں۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ہمارے اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ حضور کے زمانے میں وہ زمانہ تھا کہ بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوتے تھے، تو وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ فراغت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کچھ اس کے آداب ہیں، تو وہ تو ہم سے متعلق ہی نہیں۔ جو سنتیں 8-10 ہم سے متعلق ہیں ان پہ آپ نے جو ہے نا وہ جب عمل ہو جائے ٹک لگا۔ تو رات کو سونے سے پہلے نا گھر کے سب افراد کیا ہی اچھا ہو یہ پرچہ لے کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ محنت ہے زندگیوں کو سنوار دی، یہ محنت ہے کہ بچہ بھی لے کے بیٹھا ہو، بڑے بھی لے کے بیٹھے ہوں۔ اچھا بھائی مہینے کے آخر میں والد صاحب دیکھیں، والدہ دیکھیں بچوں کے لیے، اچھا بھائی بتاؤ بیٹا تمہاری سنت اس سنت میں کمزوری ہو گئی، تم اگلے مہینے اس سنت کو دوبارہ شروع کرو اور پھر اگلا سبق تمہیں ملے گا۔ ان اسباب میں آگے بڑھنے کے جذبے ہوں، بچے شوق سے مقابلہ کر رہے ہوں کہ میرا تو تیسرا سبق چل رہا ہے سنتوں کا، تو کیسا اچھا ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں میں دے دیتا ہوں اور خواتین کے لیے جو ہے میں بچے کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں، جتنی تعداد میں ابھی ہیں وہ تقسیم کر لیں، جو کم رہ جائیں گے وہ پھر مجھ سے